السلام علیکم، میں ہوں ارباب جہانگیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر خود ارباب جہانگیر۔ امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن لون ایپ سے قرض لینے والا ایک اور متاثرہ شہری سامنے آیا ہے اور اس نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں، اور ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی جانب سے جو کارروائی کی گئی، جن ملزمان کو پکڑا گیا، انہوں نے بھی بہت ہی حیران کن و خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ سارے ڈیٹا تک ایکسیس حاصل کرتے تھے اور ان کا طریقہ واردات کیا تھا، کس طرح سے اور کہاں سے یہ کالز کی جاتی تھیں اور کس طرح کا دفتر انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتا ہوں، چونکہ ہر گزرتے دن نئے نئے متاثرہ شہریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے جو قرض کی رقم ہے وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی کم رقم کے لیے، یعنی بہت ہی معمولی سی رقم کے لیے کیسی کیسی مشکلات انہیں جھیلنا پڑی ہیں۔ اب یہ جو متاثرہ شہری اس وقت جو سامنے آیا ہے، اس نے صرف 3,000 روپے ایک لون ایپ سے لیے تھے، آن لائن لون ایپ سے، اور بر وقت وہ ادا بھی کر دیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بر وقت ادائیگی سود کے ساتھ کر دی گئی اور سارے واجبات کلیئر تھے، کوئی ایک روپیہ بھی اس پر واجب الادا نہیں تھا، اور یہ بر وقت ادائیگی پوری ہونے کے بعد چند ہی دن بعد اسی مہینے یعنی 4 جولائی کو اس کو ایک فون کال آئی، اور اسی لون ایپ کے نمائندے نے اس سے مزید 9,000 روپے کا تقاضا کیا۔ جب اس نے انکار کیا کہ میں کس بات کے 9,000 روپے دوں، میں تو اپنے پورے قرض کی ادائیگی کر چکا ہوں، تو یہاں سے پھر دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے کیا دھمکی دی جاتی ہے؟ پہلے دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ کانٹیکٹس آپ کے سارے ہمارے پاس ہیں، اور ان کانٹیکٹس میں سے جن لوگوں سے آپ کا زیادہ رابطہ رہتا ہے، آپ کے رشتہ داروں سے، ان کو رابطہ کیا جائے گا اور ان کے ذریعے پھر آپ کو بلیک میل کیا جائے گا، اور اگر اس بلیک میلنگ میں آپ نہیں آتے تو پھر وہ تصاویر کا استعمال اور وہ ساری اس طرح کی دھمکیاں، جس کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کر بتاتا ہوں، کیونکہ جو ایف آئی اے کی جو کارروائی ہے اس کی ڈیٹیل سے آپ کو اپڈیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ وہ جو حیران کن انکشافات انہوں نے کیے ہیں تو جان کر لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے مافیا کام کر رہا تھا۔ باقاعدہ جو دفتر بنے ہوئے تھے، ان دفتروں پر ایف آئی اے نے چھاپا مارا، اور جو لوگ پکڑے وہاں سے، اب انہوں نے اپنے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جو پورا کا پورا سٹاف ہوتا تھا اس کو ٹاسک دیے جاتے تھے باقاعدہ، کہ ایک شخص کو تم میں 10 لوگوں کو آج کال کرنی ہے، ان کو باقاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے تھے کہ آج آپ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے کال کرنی ہے، اور پھر کال کر کے جس طرح سے آپ نے ان کو ٹارچر کرنا ہے وہ بھی الگ الگ انداز ہوتا تھا۔ ٹارچر کالز کرنے کے لیے باقاعدہ الگ الگ انہوں نے سیکشن بنائے ہوئے تھے، یعنی وہ ایریا الگ کیا ہوا تھا جہاں پر شدید نوعیت کی ٹارچر کالز ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس ٹارچر کال میں دھمکیاں دی جاتی تھیں، اس میں اسی طرح سے تقاضا کیا جاتا تھا مزید رقم کا، اور ان لوگوں کو بھی کی جاتی تھی جو کہ پوری کی پوری رقم ادا کر چکے ہوتے تھے، یعنی وہ مقروض نہیں ہوتے تھے اس لون ایپ کے، وہ اپنی رقم ادا کر چکے ہوتے تھے، اس کے باوجود ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ آپ کے رشتہ داروں کو کال کریں گے، آپ کو کانفرنس کال پر لیں گے اور وہاں پر آپ کو رسوا کریں گے، اور اگر اس دھمکی میں آپ نہیں آتے تو پھر آپ کی فیملی کی تصویریں ان کو ایڈٹ کر کے، ان کو غیر اخلاقی بنا کر، ان میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر کے کہ جو پھر دیکھی نہ جا سکیں، یا پھر اس کا صرف سن کر ہی سننے والا ڈر جائے، تو اس طرح سے ان تصویروں کو وائرل کیا جائے گا اور آپ کی فیملی کو اور آپ کو بدنام کر دیا جائے گا۔ اس نوعیت کے ٹارچر کالز لوگوں کو کی جاتی تھیں، اور باقاعدہ طور پر الگ سیکشنز میں جا کر کی جاتی تھیں، تو سوچیں کس طرح کا یہ آفس بنایا ہوگا۔ نہیں، ایک دور میں لوگ ٹارچر سیل سے متعلق سنتے تھے، جو کہ مختلف جو تشدد پسند گروپس ہوتے تھے ان کی جانب سے بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو اب یہ ٹارچر کالز کرنے کے لیے الگ الگ یہ سیکشن بنائے گئے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے جو کارروائی کی ہے، یہ وہ ملزمان بتا رہے ہیں جو کہ خود یہ سب کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ جو پیچھے بڑے بڑے نام ہیں، جو اس بزنس کو چلانے والے، اس گندے دھندے کو چلانے والے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول تک یہ معاملہ جاتا ہے، یعنی کون کون سے اس میں ایسے نام شامل ہوتے ہیں کہ پھر جن کے خلاف ایف آئی اے کو کارروائی کرنا مشکل ہو، یا پھر وہ انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو سارا مدعا اس پر رکھ کے اور اس کو سزا دے کے اس معاملے سے جان چھڑائیں، چونکہ ابھی بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر متاثرہ شہریوں کے منظر عام پر آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس بارے میں مزید جیسے ایسے ڈیٹیلز موصول ہوں گی آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔